آج لاہور کی انتظامیہ کو اس بات کے اوپر مجبور کر دیا. آپ کے اضطراب کو دیکھتے ہوئے ہم ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں، لیکن یہ آپ کے ولولے ہیں، آپ کے ہمیں ہیں. صحابہ کے لیے آپ کی جانیں قربان کرنے کا عزم ہے کہ جس کی وجہ سے لاہور کی انتظامیہ نے جہلم کے بدنامِ زمانہ مرزا محمد علی جہلمی کے اوپر مقدمے کو درج کر دیا. ہنگامہ کھڑا کرنا ہے، اور اس ہنگامہ کھڑا کرنے سے آپ کیا سمجھ رہے ہیں کہ میں کوئی پولیٹیکل لیڈر ہوں جو دب جاؤں گا؟ نہیں، ہم تو بھائی اس حسین کے ماننے والے ہیں کہ 3 براعظموں میں پھیلی ہوئی بنو امیہ کی بادشاہت کے مقابلے پہ وہ اپنے بیوی بچوں سمیت کھڑا ہو گیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام. حسینی اس وقت بھی دلیر تھے، آج بھی دلیر ہیں، اور بنو امیہ کے خدمت گزار ریال خور اس زمانے میں بھی بزدل تھے، آج بھی بزدل ہیں. ہمیں نہ تو ایران سے کوئی فنڈنگ ہو رہی ہے نہ سعودیہ سے کہ ہم ان کے ایجنڈے لانچ کریں. ہم جو کچھ بات کرتے ہیں وہ قرآن سے، بخاری سے، مسلم سے کرتے ہیں. اگر کوئی فتویٰ لگانا ہے تو پہلے پھر آپ ان کتابوں کے اوپر لگاؤ اور اپنا ایمان برباد کرو. باقی میں اس میں عرض کرتا ہوں کہ بعض لوگ جو ہمیں مشورہ دے رہے ہیں نا کہ جی وہ جو حالات و واقعات بڑے ہیں جی، آپ ملک چھوڑ جائیں، یہ کر دیں. میرے بھائی یہ آپ کسی اس زوم میں نہ رہیے گا، ملک چھوڑ کے کیا، یہ لوگ سب کچھ چھوڑ کے جائیں گے. یہ ان کے باپ کا ملک ہے کہ چھوڑ کے چلے جائیں؟ ان کو پتہ ہی نہیں میری طبیعت کا. یہ اس چکر میں تھے کہ ہم یہ کریں گے تو یہ ٹھنڈا پڑ جائے گا. اللہ دے بندے ہو، یہ ٹھنڈے وہ پیندے نے جو عوام کے ٹکڑوں پہ پلتے ہیں، جو سینکڑوں لوگوں کو اپنی جیب سے روٹی کھلاتے ہیں، وہ ایسے نہیں ہوتے. یہ غریب نواز جو لوگ ہوتے ہیں ان کا ایٹیچیوڈ یہ نہیں ہوتا. آپ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو واسطہ کس بندے کے ساتھ ڈالا ہے، ابھی تک نہیں پتہ چلا آپ کو. اور دوسرا میں یہ بات آپ کو بتا دوں کہ دا ڈیمیج ہیز بین ڈن. جو میں اپنی زندگی میں آپ کے فرقوں کے ساتھ کر سکتا تھا نا، وہ میں آج کی ڈیٹ میں کر چکا ہوں. یہ اسٹوڈیو ریکارڈنگ کے اعتبار سے میں ڈیٹ بول دیتا ہوں، 10 مئی 2020 تک جو ڈیمیج آپ کو پہنچنا تھا آپ کے صدیوں کے کھڑے ہوئے فرقوں کو، وہ پہنچ چکا ہے. اب اس ڈیمیج کی ریکوری کا میری زندگی یا میرے ملک میں رہنے یا نہ رہنے سے کوئی تعلق نہیں.